سب سے پہلے آپ کو بتائیں، مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کا کہنا ہے کہ سیاست میں مخالفت ہوتی ہے، لیکن سیاسی مخالفت کو دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے۔ امید نہیں تھی کہ پیپلز پارٹی سے شکایت کا موقع ملے گا۔ مری میں مسلم لیگ نون کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، ماضی میں آزاد کشمیر کی حکومت عوامی امنگوں پر پوری نہ اتر سکی۔ انتخابات کے پہلے 2 مرحلوں میں ہی مسلم لیگ نون کو اکثریت مل گئی، اب عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمیں امید نہیں تھی کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے، جو کہ اس ریاست میں جن کی حکومت تھی، جن کا وزیر اعظم تھا، ان کی طرف سے کوئی ہمیں شکایت کا موقع ملے۔ سیاست میں مخالفتیں ہوتی ہیں، لیکن ان مخالفتوں کو اتنا آگے نہیں جانا چاہیے کہ جہاں دشمنی میں منتقل ہو جائے۔ کہ ہمیں 2 راؤنڈز میں، پہلے 2 راؤنڈ میں فتح ہو گئی، 2 فیزز میں فتح ہو گئی ہے۔ اگر ہم نے ڈیلیور نہ کیا تو پھر میرا خیال ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ ناراض ہو جائیں گے، اور ان کی پھر ناراضگی کی وجہ جو ہے وہ معقول ہے، اس پہ کوئی ہمیں پھر جو ہے اپنی گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقتدرہ نے ابھی تک حکومت سے صوبوں کے معاملے پر کوئی گفتگو نہیں کی، نہ ہی یہ معاملہ ابھی تک کابینہ یا پارلیمنٹ میں زیر بحث آیا ہے۔ جو وفاقی وزراء نئے صوبوں کا قیام چاہتے ہیں، وہ کوئی فارمولا تحریری شکل میں سامنے رکھیں۔ پہلے تو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ صوبے کتنے ہونے چاہیے، کوئی 12 کہہ رہا ہے، کوئی 32 کہہ رہا ہے، کوئی 20 کہہ رہا ہے۔ پھر ان صوبوں کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ کیا ان صوبوں کو گورنر جو ہے وہ رن کرے گا یا کنٹرول کرے گا، یا وہاں پہ ہر صوبے میں ایک اسمبلی ہوگی؟ وہ علیم خان صاحب نے کوئی صوبوں سے متعلق کوئی منصوبہ پیش کیا ہے، کوئی ڈاکومنٹ وہ انہوں نے پیش کیا ہے کہ اگر دیکھیں نا، یہ کوئی اس طرح سے صرف پوڈ کاسٹ کرنے سے، ایک ٹاک شو میں ڈسکس کرنے سے، ایک منسٹر صاحب کے بیان دینے سے تو صوبے نہیں بن جائیں گے۔ سارے لوگ تجویز دے رہے ہیں، علیم خان نے کہا ہے کہ ہر صوبے میں 4 یونٹ بنائیں، مصطفیٰ کمال کہہ رہے ہیں ریفرینڈم کروائیں۔ مصطفیٰ کمال کا معاملہ تو صرف ہے کراچی کی حد تک۔ مصطفیٰ یا ایم کیو ایم وہ ایک سالڈ یا ایک جو ہے وہ پلان پیش کرتے ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی کراچی کو وفاق کا حصہ بنا دیا جائے، یا وہ کہتے ہیں کہ کراچی کو سندھ سے علیحدہ کر دیا جائے۔ آپ کے خیال میں عوام میں یہ ایک پاپولر ڈیمانڈ ہے کہ مزید صوبے بننے چاہیے؟ سیاستدان کی تو ہوتی ہے نا نفس پہ۔ کوئی پاپولر ڈیمانڈ نہیں، پاپولر ڈیمانڈ نہیں آپ سمجھتے؟ پنجاب میں یا پورے ملک میں نہیں ہے؟ نہیں، آپ دیکھ لیں کہاں پہ ہے۔ پی ایم ایل این ایز پولیٹیکل جماعت کے یہ معاملہ جو ہے وہ ہمارے ابھی تک جو ہے وہ انڈر ڈسکشن نہیں ہے، اس کے اوپر رائے قائم کی جائے۔ اور نہ ہی کیبنٹ کا میں نے جو لیٹسٹ سیشن ہے میں نے وہ بھی اٹینڈ کیا ہے، تو کیبنٹ میں بھی آج تک اس قسم کی یہ جو وزراء آپ 4 کا نام لے رہے ہیں، 5 کا لے رہے ہیں، ان میں سے کسی نے یہ معاملہ نہیں اٹھایا۔ تو وزیر اعظم خود پوچھ سکتے ہیں نا کابینہ میں کہ کیا معاملہ ہے، کیونکہ ملک میں ایک تشویش تو ہے نا کہ یار شاید سسٹم نہیں چل رہا ہے، وزراء بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو کوئی معاملہ ہے تو وہ ادھر ادھر جو بھاگے پھرتے ہیں تو وہ کیبنٹ میں بات کریں۔ چلیں، جو یہ 5 وزراء ہیں، مصطفیٰ کمال، علیم خان، محسن نقوی، ان کو چاہیے کابینہ میں وزیر اعظم اور دوسرے کابینہ ممبرز کے سامنے یہ معاملہ رکھے، یہ جائز ڈیمانڈ ہے۔ ٹی وی ٹاک شوز پہ کیا مقتدرہ کی یہ سوچ ہے کہ مزید صوبے بنا کے گورننس بہتر کریں؟ بھئی مقتدرہ کی سوچ ہوگی تو مقتدرہ جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ ٹی وی ٹاک شوز کے اوپر جا کے بات کرے گی، یا پہلے حکومت سے بات کرے گی؟ آپ سے کوئی بات نہیں، مقتدرہ کی پہلے حکومت سے بات ہوگی نا۔ صحیح ہے، تو مقتدرہ کی حکومت سے بات اگر ہوگی تو معاملہ کیبنٹ میں آ جائے گا۔ صحیح ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی جو اپنی رائے دی تھی وہ ایک سوال کے جواب میں تھی، لیکن آپ سے کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوئی، حکومت سے کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوئی؟ جی میں نے کہا کہ اگر حکومت سے کوئی بھی کمیونیکیشن ہو تو وہ معاملہ جو ہے وہ یا پارلیمنٹ میں آ جائے گا یا کیبنٹ میں آ جائے گا۔ صحیح، تو ایسی تو کوئی بات نہیں، کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی اس میں؟ کوئی نہیں، بالکل آن ریکارڈ۔ یعنی کیبنٹ کا بھی تو آپ کے علم میں ہی ہے کہ پورا اس کا ایک جو ہے وہ یعنی میٹنگ کے منٹس ریکارڈ۔ سابق کپتان شاہد آفریدی کا پالتو کتا اسلام آباد میں کھو گیا۔ انٹرنیٹ پر پیغام میں اپنے پالتو کتے کی گمشدگی کی اطلاع دی۔ انہوں نے لکھا کہ یہ کتا انہوں نے خاندان کے فرد کی طرح پالا تھا جو گزشتہ چند دنوں سے بیمار تھا۔
آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے نون لیگ اجلاس سے خطاب میں پیپلز پارٹی کو نشانے پر رکھ لیا. کہا گلگت بلتستان میں جیت گئے تو ٹھیک تھا, آزاد کشمیر میں ہار گئے تو دھاندلی کا الزام لگا دیا. مریم نواز نے کہا پیپلز پارٹی کے پاس کشمیر میں دینے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں. سڑکوں کا وعدہ وہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ 17 سال سے ان کی جہاں حکومت ہے وہاں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. بسوں کا وعدہ وہ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے اپنے لوگوں کو بسیں نہیں دیں. صفائی کے نظام کا وعدہ وہ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پورے صوبے میں کچرے کے ڈھیر لگے ہیں. جہاں تک وہ جیت گئے گلگت بلتستان پہ وہاں دھاندلی کے الزامات نہیں لگے, جہاں پہ وہ ہارے وہاں پر دھاندلی کے الزامات لگے. لوگوں نے, مجھے لگتا ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے بہت غور سے نہ صرف تقاریر سنی بلکہ منشور پہ غور کیا, اور جن کے پاس دینے کے لیے آفر کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا. سڑکوں کا وعدہ وہ اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ 17 سال سے اپنی حکومت ہے, ایک سڑک ایسی نہیں ہے جس پہ سموتھلی گاڑی چل سکے, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. وہاں سے روز ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ لوگ پنجاب آتے ہیں تو تعریف کرتے ہیں. بسز کا وعدہ وہ اس لیے نہیں کر سکتے تھے بس ادھر اے جے کے میں, کیونکہ اگر اپنے پاس بسز ہیں نہیں, لوگوں کو نہیں دی ہوئی ہیں, اور اگر ہیں بھی تو ٹوٹی پھوٹی بسز ہیں. صفائی کے نظام کا وعدہ وہ اس لیے, اب ستھرا پنجاب اتنا پاپولر تھا اے جے کے اندر, اور اب ہمیں ستھرا اے جے کے بھی انہی لائنز پہ ہمیں بنانا ہے. تو صفائی کے نظام کا وہ وعدہ اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ پورا جو ان کا صوبہ جہاں ان کی حکومت ہے وہ گند سے اٹا پڑا ہے, وہاں پر جو گاربیج کے انبار لگے ہوئے ہیں. لیکن شاید الزامات لگانے میں وہ بھول گئے, جوش تقریر میں وہ یہ بھول گئے کہ حکومت بھی وہاں ان کی اپنی تھی, انتظامیہ کی بھی وہاں ان کی اپنی تھی, پولیس بھی وہاں ان کی اپنی تھی, پریزیڈنٹ صاحب بھی وہاں ان کے اپنے تھے, پرائم منسٹر صاحب بھی وہاں ان کے اپنے تھے, عملہ بھی وہاں ان کا اپنا تھا. تو دھاندلی کا الزام وہ کسی اور پہ ڈالتے وقت تھوڑا سا تو انسان کو نا لاجک کا بھی خیال کرنا چاہیے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا ہے کہ کشمیر کے انتخابی نتائج کو فارم 47+ کے نام سے جانا جائے گا. مسلم لیگ نون نے تاریخی دھاندلی کے ذریعے ایک اور خیراتی مینڈیٹ حاصل کیا ہے. ایک بیان میں شرجیل میمن نے کہا کہ عوام نے 2024 اور 2026 میں مسلم لیگ نون کو مسترد کر دیا تھا. جعلی مینڈیٹ نون لیگ کو غیر قانونی حکومتیں تو دلا سکتا ہے, لیکن مسلم لیگ نون کبھی بھی عوام کی مقبولیت اور پاکستان کے عوام کی حمایت حاصل نہیں کر سکے گی. زمینوں اور معدنی وسائل پر قبضوں اور جلال پور سمیت دیگر نہروں اور ڈیموں کی تعمیر کے خلاف حیدرآباد میں عوامی تحریک کے زیر اہتمام عوامی کانفرنس منعقد ہوئی. مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا کہ کراچی کو سندھ سے الگ کر کے سندھیوں سے ان کا تاریخی شہر چھیننے کی سازش کی جا رہی ہے. سندھ کے عوام صوبے کی تقسیم کی سازش برداشت نہیں کریں گے. توسا پنجنت اور چشمہ جہلم لنک کینالز کو 12 مہینے زبردستی کھول کر سندھ کے حصے کے پانی پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. مزید کینال اور ڈیم بنے تو سندھ کی زمینیں ویران ہو جائیں گی. پیپلز پارٹی سندھ کے وسائل اور مفادات کے تحفظ کے بجائے ان کا سودا کر چکی ہے. اگر پیپلز پارٹی واقعی نئے صوبوں کے خلاف ہے تو سندھ اسمبلی سے نئے صوبوں کے خلاف قرارداد منظور کرے اور وفاقی حکومت سے علیحدگی کا اعلان کرے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے انٹرنیٹ پر وائرل آئی جی اسلام آباد اور چیئرمین سی ڈی اے کی بگی میں بیٹھ کر تقریب کا معائنہ کرنے کی ویڈیو پر رد عمل دیا ہے اور کہا ہے کہ دونوں افسران نے ان کی ہدایت پر پروگرام شروع کرنے کے لیے ایسا کیا. اس پروگرام میں انہیں اور مہمان خصوصی کو پہنچنے میں تاخیر ہو رہی تھی کیونکہ وہ صدر مملکت اور وزیر اعظم کے ساتھ میٹنگ میں تھے. محسن نقوی نے کہا کہ انہوں نے افسران کو ہدایت کی تھی کہ عوام کو مزید انتظار نہ کرایا جائے اور پروگرام شروع کر دیا جائے. چیف گیسٹ کے لیے بگی کا انتظام کیا گیا تھا اور اسے چیف گیسٹ کے ساتھ آنا تھا, لیکن بدقسمتی سے ناگزیر حالات کے باعث اسے افسران نے استعمال کیا. وہ یہ بات ریکارڈ پر لانا چاہتے ہیں کہ افسران نے ابتدا میں ان کی غیر موجودگی میں پروگرام کے آغاز پر تحفظات کا اظہار کیا تھا. ویڈیو میں آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی اور چیئرمین سی ڈی اے لیفٹیننٹ ریٹائرڈ سہیل اشرف کے بگی میں بیٹھ کر تقریب میں شرکت کرتے نظر آ رہے ہیں. لاہور میں کنال روڈ پر تیز رفتار کار 2 راہگیر نوجوانوں کو کچلتے ہوئے درخت سے ٹکرا گئی. حادثے میں 3 کار سوار بھی جاں بحق ہوئے جبکہ ایک بچہ زخمی ہو گیا. حادثہ اس قدر ہولناک تھا کہ کار کی ٹکر سے درخت کا موٹا تنا ٹوٹ گیا. تفصیلات میاں عابد کی اس رپورٹ میں. کینال روڈ پر خوفناک حادثہ صبح تقریباً 6 بجے پیش آیا. پولیس حکام کے مطابق ہربند پورہ انٹرچینج سے شہر کی طرف آنے والی کار تیز رفتاری کے باعث بے قابو ہو گئی. پہلے فٹ پاتھ پر سیر کرتے 2 نوجوانوں کو کچلا, پھر بجلی کے پول سے ٹکرا کر ہوا میں اچھلی اور 8-9 فٹ بلندی پر درخت کے موٹے تنے کو کاٹ کر رکھ دیا. حادثے میں 3 کار سوار اور سیر کرنے والے 2 لڑکے جاں بحق ہو گئے جبکہ 11 سالہ کار سوار زخمی ہو گیا. جو حادثہ ہوا ہے یہ ان کی اوور سپیڈ اور گاڑی کو آؤٹ آف کنٹرول ہونے کی وجہ سے پیش آیا. یہی بات سامنے آئی ہے کہ یہ اپنے والدین کو بلانے کے بغیر ہی گھر سے چوری گاڑی لے کر نکلے ہیں, تو اس سلسلے میں ان کا حادثے کا شکار ہو گئے ہیں. سیف سٹی حکام کے مطابق حادثے کی شکار گاڑی کا انجن باہر نکل گیا اور سپیڈو میٹر رک گیا جس پر سپیڈ 150 کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی زیادہ تھی. کار چلانے والا 17 سالہ جاوید, 18 سالہ نعمان اور 17 سالہ فرقان جاں بحق جبکہ 11 سالہ ایان زخمی ہو گیا.
تاجپورہ کا 15 سالہ مزمل اور فتح گڑھ کا 18 سالہ عبدالرحمان سیر کرتے ہوئے موت کی وادی میں چلے گئے۔ فون آیا تو میں جناب اتنے گیا وا تو آدھے ایکسیڈنٹ ہویا ہے تو میں اتنے جا کے ویکھیا تو اتنے لاشیں پڑی ہیں۔ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੇ ਫਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੁਲੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ। चाहे उनके बच्चे भी चले गए इस दुनिया से, हमें अफसोस है, लेकिन वो उनकी अदम तवज्जो की वजह से हमारे जो यहाँ के बच्चे वो भी उनकी अदम तवज्जो की वजह से गए। रात को तकरीबन लेट आए और वो बच्चे तो अपना बड़े जो थे वो सो गए, लेकिन बच्चों ने वो गाड़ी निकाल के वो बॉर्डर की तरफ गए हैं। उन्होंने उधर से वो बस ट्रैवल किया थोड़ा सा, तो रास्ते में कोई ऐसा कि ब्रेक फेल हो गई थी गालिबन। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक चारों लड़के घर वालों को सोता छोड़कर गाड़ी लेकर निकले थे। कैमरामैन आमिर बाजवा, अशरफ ननकानवी, मोहम्मद सादिक और रिपोर्टर इरफान नज़ीर और उमे फरवा के साथ मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। जामिया उस्मानिया शेरशाह कराची में यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब में कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने कहा कि बरसग़ीर के उलमाए किराम ने कौम की फ़िक्री और नज़रियाती रहनुमाई की और तहरीक पाकिस्तान को तक़वियत पहुँचाई। मदारिस के तलबा की इल्मी, तख्लीकी और तामीरी सरगर्मियों को सराहते हुए कमिश्नर ने उन्हें पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मेहमान करार दिया। तकरीब में तलबा ने मिली नक़्मों, खाकों, तख्लीकी फ़नपारों और साइंसी और तामीरी मॉडल्स के ज़रिए अपनी सलाहियतों का भरपूर इज़हार किया। जामिया उस्मानिया शेरशाह के रईस क़ारी मोहम्मद उस्मान ने कहा, यौम आज़ादी हमें तहरीक पाकिस्तान की क़ुरबानियों और नज़रियाती असास को याद करने का मौका फ़राहम करता है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम ज़फ़र ख़ान ने पेट्रोलियम लेवी कम ना करने पर कल इतवार 16 अगस्त को गवर्नर हाउस सिंध के बाहर धरना देने का ऐलान कर दिया। एक बयान में उन्होंने कहा कि हुकूमत पेट्रोलियम लेवी के मद में मुकर्ररा हदफ से तकरीबन 100 अरब रुपए ज़्यादा वसूल कर चुकी है। टैक्स अहदाफ के हुसूल में नाकाम हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी को कमाई का ज़रिया बना लिया है। लाहौर में भी जमात इस्लामी के ज़ेर इंतज़ाम पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ एहतजाज धरना चेरिंग क्रॉस मॉल रोड पर दिया जाएगा। तरनमूल कांग्रेस की रुकन राज्यसभा सागरिका घोष ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के यौम आज़ादी के खिताब में दिमागी नक्सली के इस्तेमाल पर सख्त तनकीद की।